وما انت علیہم بوکیل۔ اللہ کے نام کے ساتھ خوب رحمت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے نازل کی آپ کے الکتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، بس جس کسی نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ رہا در حقیقت اس کی گمراہی اسی پر، اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ نگہبان۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار 10 قرآن سماعت فرمائیں استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 12واں رکوع ہے جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے، اور ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی ہو
دشمن جبریل کا، وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو جبریل نے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل فرمایا ہے۔ جو تصدیق کرتا ہے ان سب کتابوں کی جو اس کے پہلے کی ہیں، اور سراسر ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو پھر بلا شبہ اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور تحقیق ہم نے نازل فرمائی ہیں آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیات، اور ان آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو انتہائی فاسق ہیں، حکم کے توڑنے والے ہیں۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس میں سے ایک فریق نے اس عہد کو اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے اس چیز کو لے کر جو اس کی تصدیق کرتا تھا جو کچھ ان کے پاس تھا، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اس چیز کو، اللہ کی کتاب کو جو نبی لے کر آئے تھے، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر پھر وہ پیچھے پڑ گئے ان علوم کے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل مملکت میں، اہل بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سنو، حضرت سلیمان نے کبھی کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اور وہ جو بھیجا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں جو ہاروت اور ماروت کے نام کے تھے، اور وہ دونوں فرشتے بھی کسی کو بھی وہ علم سکھانے کے پہلے یہ بتا دیتے تھے، ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم اصل میں آزمائش ہیں، تو کفر میں مت پڑ۔ مگر وہ سیکھ لیتے تھے ان سے، ان دونوں سے، اس علم کو جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں اختلاف ڈال دیتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے کسی کو اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیت کے۔ اور پھر وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا اور کسی بھی طرح نفع بخش نہیں تھا۔ اور تحقیق وہ جانتے تھے کہ جو ہی اس کا خریدار ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بہت ہی برا، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے پاس بہترین اجر اور ثواب کے حقدار ہو جاتے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ سکتے۔ میں نے پچھلے درس کے آخر حصے میں یہ بات عرض کیا تھا کہ یہ رکوع جو ہے، اس میں بنی اسرائیل کی ایک ایسی نیچ حرکت کا تذکرہ کیا گیا ہے، نیچ حرکت، کہ جو کسی اہل کتاب کو کبھی زیب نہیں دیتی۔ جب اس حصے پر آئیں گے تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ شروع جہاں سے رکوع ہوا وہ یہ کہ جس آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ اس کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے،
بہانے تراشتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بہانے بازیاں جو ہیں یہ دنیا میں تو چل جاتی ہیں، اس لیے کہ جس کے سامنے ہم کوئی بات رکھ رہے ہیں وہ صرف ہمارے الفاظ کو سننے کا مکلف ہے، ہمارے دل میں کیا ہے اس کو بھی معلوم ہے۔ لیکن ہر ایمان والا یہ شخص جانتا ہے کہ آنے والے کل میں اس کا سامنا اس ذات سے ہونے والا ہے جو علیم خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اور علیم بذات الصدور ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے ما توسوس بہ نفس، کسی کے نفس میں جو وسوسہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب یہ ان کو چونکہ ایمان نہیں لانا تھا یہودیوں کو، تو اس میں 10 قسم کی ان کی باتیں ہوتی تھیں، بہانے بازیاں ہوتی تھیں۔ اس میں سے کچھ کا تذکرہ اس کے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے آپ کا خادم کر بھی چکا ہے۔ یہاں اس کا ایک نیا وائے، یہ قرآن شریف جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو کون لے کر آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا جبریل لے کر آتے ہیں۔ جبریل، ان سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے، استغفر، یہ ان کے الفاظ میرے نہیں، ان کی ہماری پرانی عداوت ہے۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا وہ بھی جبریل ہی لے کر آتے تھے۔ ہم کو جبریل بالکل اچھے نہیں لگتے، معاذ اللہ۔ اب ان کے مقابلے میں دیکھو میکائیل، کیا فرشتے ہیں، بارش کا انتظام ان کی طرف ہے، اور بارش کے پہلے کیا خوش کرنے والی خوشگوار ہوائیں آتی ہیں۔ اگر میکائیل لے کر آتے نا قرآن کو ہم مان لیتے۔ اب سمجھ گئے کہ نہیں کسی چیز کو تسلیم کرنا ہے تو اس کے لیے لنگڑے لولے بہانے۔ اب یہ کوئی بات ہوئی؟ قرآن کا نزول کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جو اصل مضمون جو بیان ہوا کہ قرآن کا نزول کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے تمہیں اس کو ماننا ہے۔ اس کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اللہ عز و جل کس کے ذریعے نازل فرما رہے ہیں، یہ تمہاری بحث کا موضوع ہے ہی نہیں۔ اس لیے پہلی آیت اس ابتدائی جملوں کی روشنی میں سماعت فرمائیے کہ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی دشمن ہو جبریل کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہماری اور جبریل کی پرانی عداوت ہے، استغفر اللہ، پرانی دشمنی ہے، اور چونکہ ہماری دشمنی ہے اس لیے ان کا لایا ہوا کلام ہم نہیں مانیں گے۔ تو رب نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جبریل آپ کے قلب پر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے نازل فرما رہے ہیں۔ تو اب اس کلام کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو جبریل کی دوستی دشمنی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو وہ کلام اللہ ہے، تم اللہ کے کلام کے انکار کرنے کے مجرم ہو۔ اور پھر آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی، ارے اس کی تو شرم کرو کہ اگر یہ بات کہنی ہی تھی تو ایک موقع ہو سکتا تھا کہ اس کتاب میں ایسے احکام بھیجے جاتے جو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس سے الگ ہوتے۔ تو تم کو یہ موقع تھا کہ بھئی چونکہ وہ شریعت الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ اور یہ قرآن جو جبریل لے کر نازل ہو رہے ہیں یہ سراسر ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ للمؤمنین بڑا سوچنے کا ہے۔ اگر اس ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو اور اس بشارت کے حقدار ہونا چاہتے ہو جو اس قرآن کے ساتھ اللہ نے وابستہ رکھا ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بڑا دل کو ہلا دینے والا مضمون فرمایا، جو شخص قرآن سے ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسے ہدایت مرحمت فرما دیں گے، اس لیے کہ اس کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا نا، ہدی للناس ہدی للمتقین،
ہدایت کے لیے رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو ہم نازل فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کتاب سے ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اس کو ہدایت مرحمت فرما دیں گے، اور جو اس کتاب کے ما سوا کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہی کے غار میں ڈال دیں گے۔ رب نے اعلان فرما دیا کہ میں نے تیری ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا ہے اپنے نبی کے قلب پر، وہ تیرے لیے کافی نہ ہوا؟ اس کے بعد تو ہدایت تلاش کرنے کہیں اور نکلا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تجھ کو تیرے رب کے کلام سے جس طرح تجھے اس پر ایمان لانا چاہیے ویسا تیرا ایمان ہی نہیں۔ اس لیے یہاں آخری حصے میں فرمایا کہ یہ قرآن جو جبریل نے اللہ کے حکم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے کہ ساری سرفرازیاں، ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں میرے بھائی، اور کوئی ایمان نہ لائے اور اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے وہ کس مقام پر ہے یہ کوئی چیز بحث کرنے کی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب دنیا ہی نہیں رہنے والی ہے تو وہ کون سا رہنے والا ہے؟ یہ کوئی بحث کرنے کی چیز، دنیا جو ہے یہ ہماری بحث کا موضوع کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا یہ تو امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں کس طالب علم کو کس حیثیت سے شریک کرنا ہے یہ الہی فیصلہ ہے، اس میں ہمیں کسی طرح کا کامنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ایک طالب علم کی طرح اس امتحان میں شریک ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پیپر بگڑنے نہ پائے، اور جب جس دن نتیجے کا اعلان ہو اس دن ہمارا نتیجہ جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں مل سکے، یہ اصل ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، رب کی طرف سے فرمان ہے من کان عدوا للہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا۔ حالانکہ انہوں نے دشمنی کس سے کی تھی؟ جبریل سے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، کیونکہ جبریل کا خاص انہوں نے نام لیا تھا اس لیے دونوں نام بھی رب تعالیٰ نے، حالانکہ اوپر ملائکہ آ گیا تھا، یہ بھی تو ملائکہ میں شامل ہے نا، لیکن چونکہ ان دونوں کا خاص تذکرہ یہودیوں نے کیا تھا اس لیے دونوں کے الگ سے نام لیے رب نے، جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کو سن لینا چاہیے کہ ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کسی کے بارے میں یہ فرما دے کہ میں اس کا دشمن ہوں، اس کا حشر کیا ہوگا، ٹھکانہ کہاں لائیے۔ خوشخبری ہو مومنوں، اہل ایمان کو، سارے اہل ایمان کو، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان کی نسبت پر اہل ایمان کے لیے اللہ نے دوستی کا اعلان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ان کو ساری اندھیاریوں سے نکال کے نور کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔ یہ اللہ جس کا دوست ہو اس کی خوش نصیبی وہ کیا کہنا، اور ان کی بدنصیبی کا کیا ہوگا جس کے لیے فرمایا کہ فإن اللہ عدو للکافرین، جو کفر کرے، جو انکار کرے تو ایسے انکاریوں کا اللہ دشمن۔ اللہ کی پناہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے پورے امت مسلمہ کو۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے واضح آیات نازل فرمائے۔ بین جو ہے نا، یہ بین اور مبین کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو اپنے مضمون کو پوری طرح واضح کر دے۔ تو اللہ پاک نے جو ان آیتوں میں قرآن کی آیات بھی مراد ہیں، پھر وہ معجزات بھی اس میں شامل ہوں گے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا اور جو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن لفظ انزلنا ہے اس لیے اس میں زیادہ قریب جو معنی ہوں گے وہ قرآنی آیات کے ہوں گے۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیات نازل فرمائی ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر فاسق۔ فاسق کہتے ہیں بے حکمے کو۔ اتنی واضح آیات ہیں
اس کے مضامین اتنے صاف اور صریح ہیں کہ ہر انسان اس کو سمجھ لے اور اس کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن جس کے دل میں فسق بھرا ہوا ہے، جس کے دل میں حکم توڑنے کا جذبہ ہی پنپ رہا ہے، بس ایسے ہی لوگ ان آیات کا انکار کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی عہد کیا تو ان کے ایک فریق نے اپنے عہد کو پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا۔ ایک فریق، یعنی یہ قرآن کا انصاف دیکھیے، اس لیے کہ یہ جو قرآن پاک جن لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، جن کی بے حکمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہود کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہی یہود میں ایک طبقے نے ایمان قبول کیا۔ کچھ لوگ وہ کم تھے، لیکن قرآن کا انصاف جو ہے انداز بیان فریق کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے یہود ایسے نہیں ہیں، سارے کے سارے بنی اسرائیل ایسے نہیں ہیں۔ میں آپ سے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک ہم لوگوں کے اندر جو عیب ہے، کسی آدمی پر ہم اگر فریفتہ ہو جائیں، کوئی ہم کو اچھا لگنے لگے تو پھر اس کی سب اچھائی برائی پھر سب برابر ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن کسی سے خدا نخواستہ ہمارا اختلاف ہو جائے، انسان ہے نا، اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے اختلاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انتہائی بھونڈا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی سے اگر ہمارا اختلاف ہو جائے تو پھر ہم کو اس کی اچھائیاں بھی برائی دکھنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے مزاج کے خلاف ہے۔ کسی سے اگر ایک غلطی ہو گئی تو چلو اس کی غلطی کو اس کو بتا دیا جائے، لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیا جائے، یہ تو انتہائی ناانصافی ہے، اور مومن جو ہے یہ کبھی ناانصاف نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، فرمایا نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے، اب وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، فریق جو ہے وہ ایک گروہ ہے، اب وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اس سے قطع نظر ایک فریق ایسا ہے جس نے اس عہد کے خلاف کیا۔ اس کا معنی یہ کہ دوسرا فریق جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے اس عہد کی پاسداری کی تھی۔ میرے بھائیو، اس موقع پر میں اپنے نفس کو سب سے پہلے اس کی فہمائش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی سے اختلاف ہو تو اس اختلاف کی بنیاد پر، اس کی اچھائیوں اور بھلائیوں پر جو ہم پورا کا پورا اس کو ضائع کرنے کے عادی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس آئے کوئی رسول اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس سے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کے پہلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ واقعہ معاملہ کیا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے ہے کہ جب آپ نے اللہ کا یہ کلام، یہ قرآن مقدس ان کے سامنے پیش فرمایا اللہ کے حکم سے، تو ان ظالموں نے اس قرآن کے ساتھ اتنی بے دھیانی کا معاملہ کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حالانکہ مشرک گروہ جو ہوتا ہے اس کو کیا معلوم کتاب اللہ کس کو بولتے ہیں، نبی کس کو بولتے ہیں، لیکن یہ تو یہود تھے نا، یہ انبیاء پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ تورات کو جانتے تھے، وہ انجیل کو جانتے تھے، وہ زبور کو جانتے، سب کو جانتے تھے نا، لیکن اس کے بعد بھی ایسا جرم کیا۔ نے فرمایا انہوں نے اس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ اب جب اللہ کی کتاب ہاتھ سے چھوٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوا ذرا سن۔ یہ حصہ جو شروع ہو رہا ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، ڈال دیا، معاذ اللہ۔ اپنے پیٹھ پیچھے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس میں بعض بیچارے
قرآن شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر کے میدان میں اہل ایمان پر جو مقدمہ دائر فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ، قومی عربی جانتے ہیں نا، قومی یعنی میری قوم، میری ہی قوم ہے یہ وہی قوم ہے جس کی طرف آپ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو نبی جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ قوم اس نبی کی قوم کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قومی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو مہجور کہتے ہیں۔ ہجرت کا لفظ سمجھتے نا، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ کے چلا جانا، تو مہجورہ جس کو چھوڑا جائے اس کو مہجور کہا جاتا ہے، یہ مفعول ہے، ہجرت کا مفعول جو ہے وہ مہجور ہے۔ تو یہ میں نے اس کتاب کے لیے ہجرت کی تھی اور یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں پروردگارہ جنہوں نے اس کتاب سے ہی ہجرت کر لی، کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب جب اس قوم یہود کے ہاتھ سے اللہ کی کتاب چھوٹی تو پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پھر وہ پیچھے پڑ گئے، پھر پیروی کرنے لگے اس چیز کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اب یہاں پر اس لفظ کو ذرا درست کر لیجیے، کچھ لفظ قرآن شریف کے پڑھنے کے بعد ہمارے بھی الفاظ وہیں درست ہوئے، آپ کے بھی وہیں درست ہوں گے۔ سحر جو ہے سین کے زیر کے ساتھ، سین کے زیر سحر، اس کا مطلب ہوتا ہے جادو، لیکن سین کے زبر کے ساتھ سحر کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح۔ سحر جو ہوتی ہے وہ صبح کو کہتے ہیں، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ سین پر زبر ہوگا تو اس کا مطلب صبح، اور سین کے نیچے زیر ہوگا، سحر جو ہے وہ جادو، اور سحر یعنی صبح۔ اس کو ذرا سا درست کر لیں۔ عام طور سے روزے دار حضرات رمضان آ ہی رہے ہیں انشاءاللہ، کیا ہوا؟ سحری کھا لیا، سحری نہیں وہ سحری ہے۔ سحری جو ہے وہ تو جادو کی کوئی چیز ہوگی نا، سحر یعنی جادو۔ تو بہرحال یہ عام لوگوں کی زبان پر ہے۔ ہمارے یہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے بارے میں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو جن لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکے، جیسے اللہ کے اسماء مبارکہ میں ایک نام ہے الرحمن۔ یہ رحمان جو ہے یہ میم پر کھڑا الف ہے، رحمان، اور ہا جو ہے وہ اس پر جزم ہے، رحمان، لیکن اس کو عام طور سے مسلمان رحمان بولتے ہیں کہ زیر کے ساتھ، مناسب نہیں۔ اللہ کا اسم مبارک ہے میرے بھائی۔ احمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسم مبارک ہے جس سے آپ آسمانوں میں جانے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آسمان کے لوگ آپ کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ احمد، یہاں بھی ہا جو ہے اس پر جزم ہے، احمد ہے، لیکن ہم احمد بولتے ہیں، اس کو ہے میں بھی زیر کی آواز لگا لیتے ہیں۔ کیا ہے تھوڑا، یعنی جو قوم اپنے اللہ کا نام درست کرنے کو تیار نہیں، اپنے نبی کا نام لینے کا درست کرنے کو تیار نہیں، وہ اور کیا درست ہوگی؟ جب اللہ نے ہم کو، آپ دیکھیے نا قرآن شریف میں بھی نا، الرحمن علم القرآن، تو الرحمن ہے تو اس کا مطلب جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو عبد الرحمن، کون عبد الرحمن کیوں بولتے ہو اس کو؟ جس کا نام احمد ہے اس کو احمد کو احمد کیوں کہتے ہو؟ ہے کہ نیچے کاہے زیر لگاتے ہو؟ تو اسی طرح سے یہ سحر کا لفظ جو ہے سین کے زیر کے ساتھ جب یہ آئے گا تو اس کا مطلب جادو ہوگا۔ یہ جادو
جس کا یہاں تذکرہ ہے، اس کے بارے میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں، یہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو حکومت عطا فرمائی تھی، اس کے پہلے 20 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا، اس کی ابھی ہم تشریح نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حکومت عجیب و غریب تھی۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ عطا فرما دے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، اور دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ لا ينبغي من بعدی، ایسی دعا، ایسی حکومت دے جو میرے بعد پھر کسی کو ملے ہی نہیں ویسی حکومت، انک انت الوہاب۔ تو حضرت حق جل مجدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، شیاطین پر بھی، جانوروں پر بھی، حشرات الارض پر بھی، ہواؤں پر بھی، سب کے لیے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ اب انداز فرمائیں کہ ایسی پارلیمنٹ یا ایسا کوئی ہاؤس ہو جہاں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور شیر، بھالو، چیتے بھی ہیں، دنیا میں کبھی اس کے پہلے ہوا کبھی ممکن نہیں تھا، اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ تو سلیمان کے لیے مخصوص حکومت تھی۔ اب یہ معاشرہ جو ہے، وہیں جنات بھی بیٹھا ہوا ہے، وہیں انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، وہیں شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے نا۔ اب دوستی میں شیاطین جو وہ شیاطین ہیں، پھر وہ جادو وادو کے جو الفاظ سے وہ بعض اپنے دوستوں کو سکھا دیتے تھے، وہ جادو سے مراد۔ اور ان یہودیوں کا جرم حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنہوں نے قتل کر دیا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا ان کے لیے کوئی معمولی جرم ہے نا۔ ان ظالموں کا یہ قول کہ حضرت سلیمان کی پوری حکومت جو تھی وہ معاذ اللہ جادو کے زور پر تھی، اللہ لعنت کرے ایسا کہنے والوں کو۔ وہ تو اللہ کی عطا تھی نا، اللہ کی عطا تھی، اور رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا سلیمان ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، میں نے دے دیا سلیمان تجھے، تو کسی کو دے مت دے، میں تجھ سے حساب بھی نہیں لوں گا۔ یہ عطا ہے حضرت سلیمان، اللہ کے پیغمبر تھے نا، اللہ کے نبی تھے وہ۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح حکومت فرمائی ہے وہ ایک الگ باب ہے، لیکن یہ ظالم یہ ہیں کہ اس پوری الہی عطا کو، اللہ کی عطا کردہ اس حکومت کو انہوں نے جادو کا کارنامہ بتا دیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو ملا جلا معاشرہ تھا انسانوں کا، جناتوں کا، سب کا، اس میں کچھ جو جنات تھے، کچھ شیاطین جو تھے، وہ انسانوں کو کچھ جادو سکھاتے تھے۔ ایک بات، بابل، یہ بابل جو ہے بہت مشہور شہر ہے، ابھی بھی جو بابل ہے نا، اسی بابل کا تذکرہ ہے یہ۔ اس بابل میں کسی دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ جادو 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 کا بہت شہرا تھا، اور جو نہیں وہی جادو سیکھ کے کچھ بھی کہا۔ اچھا، یہ جادو اور یہ سفلی علم اور جنات کو اپنے قابو میں کر لوں اور شیطان کو اپنے قابو میں کر لوں، یہ سب کون لوگ کرتے ہیں معلوم ہے؟ یہ علال لوگ کرتے ہیں، جن کو محنت نہیں ہوتی نا، جن سے میں محنت کر، اللہ کا نام لے کر اللہ سے دعا کر، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ راتوں رات اپنے کو کروڑ پتی بن جانا ہے، کیسے بنے گا؟ کوئی جنات ونات مل گیا، اس کو بولوں گا کہ بھئی جا کسی بینک میں ڈاکہ ڈال، وہاں سے سب سونے ہونے کی ڈلیاں رہتی ہیں، وہ اٹھا کے لا، کہیں سے تجوری کسی کے لا۔ انہی علوم میں جتنے ایسے شیطانی علوم ہیں، ان سیکھنے کے پیچھے اصل مقصد صرف دنیا حاصل کرنے کے سبب۔ کوئی جادو اس لیے سیکھے گا کہ معاذ اللہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس سے اللہ کو ناراض کرنا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک بابل کے جو میں عرض کر رہا تھا، ایک ایسا دور آیا کہ جادو جادو جادو، ہر طرف جادو کر۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے دماغ کو درست کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجا، جس کا نام قرآن نے کہا ہاروت و ماروت۔ ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا ماروت تھا، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ ان کو یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ بھئی یہ کیا جادو کے چکر میں پڑے ہو یار، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کی طرف توجہ کرو اور اس غلیظ علم کے چکر میں زیادہ مت پڑو۔
اور جب ان کو بھیجا گیا، اچھا اس کے بارے میں وہ جو ایک واقعہ ہے وہ سریا کا، اور یہ وہ ایک نمبر کا پھوکناٹ ہے، بالکل اسرائیلی روایت، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اللہ کے انتظام کے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عام طور سے تو دنیا میں جب خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، یہ دور جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا دور ہے، تو بجائے فرشتوں کو اللہ نے کسی نبی کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر یہ نبی کی شان کے خلاف تھا، اس کے لیے نبی کو بھیجنا۔ مقام نبوت جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جادو جیسی سڑی چیز کے دور کرنے کے لیے کسی نبی کو بھیجا جاتا، یہ مقام نبوت کے خلاف ہوتا، اس لیے اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں۔ اچھا فرشتے اپنی اصلی شکل میں نہیں، انسانی شکل میں آئے، انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں بھائی، ایسا دھوکہ نہیں دیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہارے لیے ہم آزمائش ہیں۔ کیا آزمائش تھی ان فرشتوں کے بھیجنے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو جادو میں جو لوگ بہت زیادہ ملوث ہو گئے تھے ان سے ہٹا کر ان کو دین اسلام کی طرف، اور اس وقت جو بھی دین اور اللہ کی کتاب جاری ساری تھی اس کی طرف ان کو لایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تو ان کو یہ بتانا ضروری تھا کہ بھئی دیکھو یہ ان الفاظ کے ساتھ جو تم جادو کرتے ہو نا، یہ الفاظ کا استعمال یہ حرام ہے بھائی، اس کے معنی تم کو معلوم ہے کیا؟ جادو کا ایک علم، اب یہاں جادو کو سمجھ لیجیے، جادو کا علم جو ہے وہ ایک مستقل علم ہے، جس کے قلا قما کے لیے اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ جادو تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قرآن فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ وہ جادو ہے جس کا واسطہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اور فرعون کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ یہ جادو ہے جو آخری درجے میں یہ یہود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر کر کے تھک گئے اور اللہ نے ہر جگہ ان کو مات کر دیا، تو آخری میں ان ظالموں نے بہت ہی تجربے کار جادوگروں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کروا دیا۔ یہ سارے واقعات، اس لیے میں نے شروع میں بات کہا کہ یہ بہت ہی نیچ حرکت ہے، یہ بہت ہی نیچ حرکت ہے، اور اس نیچ حرکت کا علم بردار جو اس پوری دنیا میں ہے وہ قوم یہود ہے۔ یہ ملک میں یہ جو بنگال کا جادو فلانا ٹھکانا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اصل جادو ان کو آتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے اہل اللہ کے ابھی جو حاضرہ بیانات آ رہے ہیں اس کو جو لوگ سماعت فرماتے ہیں وہ یہ سنا ہوگا انہوں نے کہ اس وقت پوری دنیا کو پریشان کرنے کے لیے جو ان کی مختلف سازشیں ہیں ان یہودیوں کی، ان سازشوں میں ایک سازش مستقل جادو کی بھی، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو انسان کے دماغ میں آدمی پریشانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو پتھر پھینک کر مارا جائے۔ اب پتھر پھینک کر جب کسی کو مارا جائے گا تو یہ سامنے والے کا ارادہ تو سامنے والے کو زخمی کرنے کا ہوگا نا جس نے پتھر پھینکا ہے، مگر اس پتھر کا سامنے والے کو لگنا یا نہ لگنا یہ پتھر پھینکنے والے کے قبضے قدرت میں نہیں ہوتا۔ اس اصول کو سمجھ لو، کوئی تکلیف دہ چیز کسی کی طرف پھینکی جائے لیکن وہ تکلیف دہ چیز اس تک پہنچ کر اس کو نقصان پہنچائے گی، یہ کبھی ضروری نہیں ہوتا۔ ارے نہ جانے کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ریوالور سے فائر کرتے ہیں اور سامنے والے کی اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو یا تو وہ فائر بیکار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے کان کے پاس سے چلا جاتا ہے، کبھی اس کے کاندھے کے اوپر سے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ریوالور تو ایک نقصان دہ چیز ہے، کسی کو اگر اس سے شوٹ کیا جائے اور اس کے سینے پر یا کہیں دل پہ لگ جائے تو اس کو تو ایک ہی گولی میں مر جانا کافی ہے، لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جیسے کسی کو پتھر پھینک کے مارا اور عین وہ اس وقت جب پتھر اس کے قریب پہنچا
کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ ذرا جھک گیا اور پتھر اس کے اوپر سے نکل گیا۔ یہ مضمون ہے جو رب نے فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ۔ کسی کو وہ اپنا علم سکھاتے نہیں تھے، یہ ہاروت ماروت کہہ دیتے تھے بھائی ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس کے بعد بھی آپ بتاؤ تو، آپ سکھاؤ تو ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ سیکھ لیتے تھے، اور کیا سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی میں اختلاف، لا حول ولا قوة۔ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، میاں بیوی میں اختلاف کروانا یہ گناہوں میں انتہائی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے ان کی رپورٹ لیتا ہے، وہ کس کو کیا کیا کر کے آئے ہیں۔ تو جو شیطان جو کر کے آئے ہیں، جتنی نیکیوں سے لوگوں کو روک کے آئے ہیں، وہ اپنا اپنا بیان کرتے ہیں۔ ابلیس سب کو سنتا رہتا ہے، سر ہلاتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ حضور والا میں نے آج ایک میاں اور بیوی کو لڑا دیا، بس ابلیس اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ واہ کیا کام کیا ہے! اس لیے کہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے یہ جب فساد کی شکل میں پھوٹتا ہے تو پورے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اولادوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، سسرال کا کیا ہوگا، میکے کا کیا ہوگا، کیا کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے جادو کے ذریعے کیا سیکھا؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرنا، اچھی خاصی محبت کی زندگی تھی ان کے اندر جھگڑا ڈال دینا۔ اب رب تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وما ہم بضارین بہ، بس اسی پہ درس اب پورا ہو جائے گا۔ وما ہم بضارین بہ، اور وہ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے، بہی اس سحر کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ سوائے اللہ کی مشیت اور اس کی اجازت۔ اب جادو سے کیا ڈرے گا مسلمان؟ قرآن جو ہے مضامین کو کیسے بیان کرتا ہے؟ جادو میں تاثیر ہے، جادو میں اثر ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتا ہے تو اور بھی بہت کچھ کرواتا ہوگا، وہ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ کہ آدمی ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا کوئی جادو کرنے والا کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو جادو نہیں، پورا جادو کا پٹارا بھی کسی کے سر پہ لا کے رکھ دے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تیرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ فرما لے پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو تجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس ضرر کو، اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے اس کے فضل کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ بس اسی لیے قرآن شریف نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قل کے ساتھ ہے اور آگے صیغے جمع کے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا، کہو ہمیں کوئی چیز، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، بس اتنی ہی جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا۔ اگر اس نے کوئی تکلیف میری تقدیر میں لکھی ہے تو یہاں تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس کے سوا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچا، یہ تیری اوقات نہیں، یہ تیری اوقات نہیں، یہ پوری کائنات کے لیے مومن کہے گا۔ کوئی پہاڑ، کوئی بم، کوئی کرونا میرے اوپر آ کے ٹوٹ پڑے، نہیں، میرا ایمان ہے ممکن نہیں ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا، اگر میرے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے تب تو وہ آ کے رہے گا، لیکن اگر میرے اللہ نے نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کے مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے ایمان، اور مومن کا یہ ایمان جو اس کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ یہ
پھر کسی بھی بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت میرے اللہ کو حاصل ہے، بس اس نے میرے لیے جو کچھ مقدر فرمایا ہے اتنا ہی مجھ کو پہنچے گا، کسی کا اور ارادہ نہیں، مجھ پر نہیں، اس پوری کائنات پر صرف میرے رب کا ارادہ چلتا ہے، میرے رب کا ارادے کے سوا کسی کا ارادہ کسی پر چل نہیں سکتا۔ اس لیے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میرے ارحم الراحمین مولا نے مجھ پر بھیجا ہے، میں اس تکلیف پر اس کی شکایت نہیں کروں گا، بلکہ اسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سر بسجود کر لوں گا، پروردگارا میری اوقات نہیں کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، محض اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما۔ کیا تو یہ جادو ایک علم ہے، اس کا سیکھنا حرام، اس کا سکھانا حرام، کسی پر جادو کرنا حرام، کسی پر جادو کرانا حرام، یہ سارے کے سارے کبائر میں سے، کبیرہ گناہ میں سے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک علم ہے جیسے میسمریزم، اس کو سمجھتے ہیں میسمریزم کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھ کا ایک وہ ہوتا ہے، میں آپ کو میسمریزم سکھا نہیں رہا ہوں، میں اس میں صرف یہ ہوتا ہے کسی ایک نقطے پر اپنی پوری کی پوری توجہ کو مرکوز کرنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر دھیرے 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 یہ ڈیوریشن جو ہے یہ بڑھتا ہے، اور بڑھتے 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 پھر نظر میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی آنکھ کی طرف دیکھ کر، جس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ آدمی کوئی بات کرتا ہے نا تو سامنے والا بھی وہی بولتا ہے جو یہ بولتا ہے۔ اس کو میسمریزم کہتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے یہی ہے، میسمریزم کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی آنکھ میں ایسی تاثیر پیدا کرنا کہ پھر یہ آنکھ سے ملے تو وہ وہی بولے جو میں بول رہا ہوں۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو سب کو درس آ جائے گا، سب درس کرنا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا اس سے، لیکن میسمریزم میں یہ طاقت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے بعض خوشی کی خبر، بعض غم کی خبر آدمی کی موت کا باعث ہو جاتی ہے۔ ارے خبر اور مر جانا کیا تعلق رکھتا ہے؟ قلب پر وہ حرکت اثر کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جادو ایک علم ہے، لیکن اس کا سیکھنا سکھانا اشد حرام ہے۔ بعض فقہا نے بعض حالات میں کہ بھی مسلمانوں کو اگر کوئی ضرر پہنچائے، کوئی ضرر مسلمانوں کو پہنچائے تو رحمانی علم جو ہے یہ اللہ کی کتاب، اور پھر اس کتاب کا آخری حصہ، آخری 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں کو ملا کر، ان 11 آیتوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اس کا آپ ترجمہ ہی دیکھ لیجیے نا، کیا رب تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے اور آیت شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت مفلحون تک، پھر آیت الکرسی کے بعد اسی سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیتیں آمن الرسول سے، یہ 3 آیتوں کا سیٹ ہوا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت مفلحون تک، پھر بیچ میں آیت الکرسی، اور پھر آخری آیت آمن الرسول سے فانصرنا علی الکافرین تک، یہ سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ مومنون میں ایک آیت شریف ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اب انداز دو کیا رب تعالیٰ نے سکھایا ہے، آپ یوں دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے وسوسوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے گا جب نہ کوئی شیطانی حرکت کرے گا، تو اللہ مجھے اس سے بچا کہ وہ مردود عائش نہیں میرے پاس، دوری رہے میرے سے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان آیتوں کو دم کر کے کسی مریض پر پھونک دینا یا پانی پر پڑھ کر اس کو پلا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ جادو کا کیسا بھی اثر ہو انشاءاللہ وہ نکل جائے گا۔ اب خدا نہ خواستہ آزمائش زیادہ ہے تو پھر اہل علم میں سے ایسے لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور اللہ کے کلام سے وہ علاج کرتے ہیں،
ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک کہاوت ہے سفلی علم کے لیے سفلی، ہرگز نہیں، جھوٹ بات ہے یہ۔ ایسا بھی کوئی جادو ہو سکتا ہے جو میرے رب کے کلام کے آگے ٹھہر سکے؟ ممکن ہے یہ؟ ایسا ہمارا سڑا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کا خیال رکھیں کہ یہ ان کی دکانداری چلتی کیسے مداریوں کی؟ ارے ہم جاتے ہیں جب نہ اس کی دکانداری چلتی ہے، بھائی دکان پہ جانا بند کرو، دکان خود بخود بند ہو جائے گی۔ تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ جادو کا اثر اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اثر کرے گا مجھ پر، ورنہ تیرا جادو جو ہے وہ راستے میں خاک ہو جائے گا میرے رب کے حکم سے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی آزمائش میرے لیے میرے اللہ نے لکھی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کے کلام سے کیا جائے، اللہ کے کلام کے سوا کسی اور چیز کا سہارا نہ لیا جائے۔ یہ جادو کا پورا علم جو ہے اس کی سرپرستی شیاطین کرتے ہیں، اور جس کو سفلی علم کا، سفل کس کو بولتے ہیں؟ اسفل کس کو بولتے ہیں؟ اسفل کہتے ہیں نیچے کو۔ یہ علم ہی سفلی کہلاتا ہے، نیچوں کا علم ہے، نیچے کرنے والا علم ہے یہ علم کبھی اوپر نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھو کہ سفلی علم کرنے والوں کے چکر سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھو۔ اور وہ کہیں خزانہ آ رہا ہے اور کہیں راتوں رات یہ ہو رہا ہے اور یہاں سونے کی آواز آ رہی ہے، سب بکواس رہتی ہے، سب شیاطین کا چکر رہتا ہے۔ تم کو کتاب ہدایت سے ہٹا کر بے جا اور بیکار کے کام میں لگا کر تمہارے دین اور دنیا کو برباد کرنے کا۔ اللہ میری آپ کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت۔ بھائی ہمارے بابو صاحب کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے چندے دیے ہیں تعلیم القرآن کی مکان کے لیے وہ اپنی رسیدیں لے لیں بابو صاحب سے، اور جنہوں نے ابھی تک ارادہ کیا ہے صرف پہنچایا نہیں وہ بھی پہنچا دیں بھائی، اسی لیے وقت قریب آ رہا ہے۔ اور ویسے ہمارے ہاں انشاءاللہ 15 جنوری کو قرآن شریف کی تکمیل کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ ابھی سے میں آپ کو بتا دوں 3-4 ہفتہ پہلے 15 جنوری، اور ابھی تک امید یہ ہے اور ہم رابطے میں بھی ہیں کہ اس پروگرام میں انشاءاللہ مولانا سجاد نعمانی مدد ذیلہ العالی تشریف لائیں گے۔ ان سے رابطہ بھی ہے، انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے، لیکن میں بہت کون سے زبان سے کہوں کہ ابھی یہاں سے نکلنے والا تھا میں کامٹی کے لیے، 5 منٹ بچا تھا، اتنی دیر میں میرے پاس فون آیا حاجی صاحب کا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اتنی خراب ہے کہ جو لوگ ان سے رابطہ کر کے ان کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس میں مفتی خالص صاحب جو ہیں وہ کئی بار کامٹی بھی آئے ہیں، وہ بہت قریب حضرت کے ہیں، بلکہ ان کے پی اے کی طرح ہیں بیچارے وہ۔ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی ہم تو حضرت سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، حضرت کوئی بات کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، اس طرح صاحب فراش ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے بزرگ ہیں اور چند اہل اللہ ہی رہ گئے ہیں بھائی، اور جو جاتا ہے اللہ کا نیک بندہ پھر اس کے جیسا کوئی ہم کو میسر نہیں آتا۔ تو ہمارا تو پورا انبار لگا ہوا ہے، لیکن ایسے اہل اللہ امت میں کم ہیں۔ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اللہ ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ یہ جو کرونا کا نعرہ لگا رہے ہیں خبیث، اللہ ان کے نعروں کو کھوکھلا ثابت کر دے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اللہ چند شریروں نے مل کر پورے انسانوں کو پریشان کرنے کے جو پروگرام بنائے ہیں، اللہ ان کو انہی پر الٹ دے مولا، اور انسانیت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔